वाश हो یہ موبائل ذرا سامنے کرنا دیکھیں، کدھر یہ بھٹو کو بھی جو ہے ہینری کسنگر نے دھمکی دی تھی کہ ایٹم بم بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. اور بھٹو صاحب نے وہ جو ہے وہ مراسلہ جو تھا ہینری کسنگر کا وہ باقاعدہ پنڈی کے بازاروں میں لہرایا تھا. لیکن ہم نے ہینری کسنگر کے خلاف یا امریکہ کے خلاف تو کوئی نہ کیا، اور ضیاء الحق کے اور مولوی مشتاق کے ذریعے ہم نے بھٹو کو ہم نے لحد میں اتار دیا. جس نے ایٹم بم دیا اس ملک کو، جس نے آئین دیا، جو ہیرو تھا، قومی ہیرو تھا، آج بھی لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے، ہم نے اس کو لحد میں اتار دیا. عمران کے ساتھ بھی ہم وہی کر رہے ہیں. عمران نے بھی جو ہے ڈونلڈ لو ایک تھرڈ کلاس بیوروکریٹ نے کہا کہ عمران خان کو اگر تم وزارت عظمیٰ سے نکال دو گے تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا. غلام ہے نا پاکستان. اور اس نے جو ہے نیشنل سیکیورٹی کونسل میں یہ جو ہے بات بتائی، پاکستان کے 25 کروڑ عزت اور وقار اور ناموس کا مسئلہ اٹھایا، اور انہوں نے کہا ساری عسکری قیادت موجود تھی. انہوں نے کہا یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے انٹو دی افیئرز آف پاکستان، یعنی پاکستان کے اندرونی معاملات میں یہ شدید مداخلت ہے. اور انہوں نے کہا اس کی مذمت بڑی زوردار طریقے سے کی جائے، اسٹرانگ ڈیموش لکھا جائے. اور ڈیموش لکھا گیا تو پھر اس میں کون سی پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی. یہ یقین کیجئے گا شرم آنی چاہیے جنہوں نے یہ کیس کیا ہے یا پابا سلاسل کیا ہے. ہم نے ڈونلڈ لو کی غلامی اس حد تک کی کہ ہم نے کہا کہ یہ چلتا بھی کیا عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے، اور ہم نے کہا جناب ہم دیکھیں کیا کرتے ہیں. ہم نے اسے زنجیروں میں جکڑ کے اور جو ہے اس کو پابا سلاسل کر دیا. اور شرم آنی چاہیے کل عدالت کو. عدالت نے پھر جانوروں کی طرح جنگلے میں، جیل میں بھی اس سے اتنا خوف ہے کہ جیل میں بھی ٹرائل ہو رہا ہے تو اسے جنگلے میں کھڑا کیا تھا. اس کو ساتھ نہیں تھا بٹھایا یا سامنے نہیں اس پہ لایا گئے تھے. یہ ہم کر رہے ہیں اپنے سابقہ وزیر اعظم اور اپنے ہیروز کے ساتھ، یہ حشر کر رہے ہیں. تو یہ کیس میں آپ یقین رکھیے گا یہ قواش ہو جائے گا. میں نے کیا ہوا ہے ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے. 16 اور 17 یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ مقدمہ ہے ہی نہیں، کیونکہ وزیر اعظم کا یہ خالصتاً اس کے حلف میں لکھا ہوا ہے کہ جو وزیر اعظم سمجھے گا کہ قومی مفاد میں ہے وہ قوم کو اعتماد ملے گا اس سے، چاہے وہ بھلے جتنی بھی خفیہ بات ہو، وہ اس کا استحقاق ہے، اس کا حق ہے. اور اگر اس نے قوم کو بتایا ہے کہ ایک امریکن تھرڈ کلاس بیوروکریٹ جو ہے دھمکی دے رہا ہے پاکستان کو، اس طرح سے غلام بنا رہا ہے اور حکومت کو نکال کے وہ کہہ رہا ہے، تو اس میں کوئی وہ نہیں بنتا. اور معاف کیجئے گا یہ جو انہوں نے آفیشیل سیکریسی ایکٹ ہے 1928، یہ تاج برطانیہ نے آپ کو غلام رکھنے کے لیے یہ بنایا تھا، جس کا کیس آپ سائفر کی بات کر رہے ہیں. اب تاج برطانیہ کی غلامی سے نکل کے ہم امریکہ کی غلامی میں چلے گئے، اور امریکہ کی غلامی کو نافذ کون کرتا ہے؟ پاکستانی ادارے کرتے ہیں. تو یہ کیس معاف کیجئے گا، یہ کیس شرمناک ہے، اور یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی عزت اور ناموس کا جنازہ نکالا ہے. کیا وجہ ہے؟ خان صاحب کی تصویر سے بھی یہ خائف ہیں؟ ان کی تصویر سے بھی خائف ہیں، ان کے وجود سے بھی خائف ہیں. اسی لیے تو الیکشن کا اعلان نہیں کر رہے، کیونکہ اگر بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہوگا یہ الیکشن نہیں کروائے. پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما معروف قانوندان سردار لطیف کھوسہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم کھوسہ صاحب. کھوسہ صاحب، گزارش یہ ہے کہ ٹیم کا کپتان تو ہمیشہ ایک ہوتا ہے اور وہی فیصلہ اچھا کرتا ہے، مگر آپ کی سپریم کورٹ کے 3 کپتان مقرر ہو گئے ہیں، تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں اب انصاف بڑھے گا، انصاف زیادہ ملے گا لوگوں کو، یا یہ 3 کپتانوں کے درمیان ہی معاملے چلتے رہیں گے؟ نہیں، دیکھیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ ایک کی بجائے اگر 3 آ گئے ٹھیک ہے، وہ ایک کانٹیسٹ تھا، لیکن یہ اتنی متنازع بات نہیں ہے کہ اگر 3 بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کون کون سی بینچ بننی ہے اور کیا اس کو سلو موٹو لینا ہے کسی معاملے کو، وہ پبلک نوعیت کا اور بنیادی حقوق سے ماخذ ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ایک کو ہوتا چیف جسٹس کرتا تھا تو اس پر تنقید ہوتی تھی.
अब कम से कम जो भी तनकीद होगी उसका शाखसाना 3 के ऊपर तो होगा। तो ये ऐसा मसला है। अच्छा सर जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, मुस्लिम लीग ही कह रहे हैं कि ये टार्जन की वापसी है। क्या आपको ये टार्जन की वापसी नजर आ रही है? आ रहे हैं? नहीं आ रहे। मुझे तो नहीं लगता आ रहे हैं। अभी देखें, अभी तो 21 तारीख में बहुत सारे दिन हैं भाई, 10 दिन बाकी हैं। ये किसी वक्त भी आप देखें करीब करीब आकर जो है वो इनका कोई ना कोई प्लेट्स जो है गिर जाएंगे। और ऐसी रिपोर्टें लेना तो बड़ी आसान बात है इनके लिए माशाल्लाह। जो 4 साल झूठ बोलते रहे हैं कौम से और मुल्क से और अदालतों से फ्रॉड करके गए हैं, 1 महीने के लिए कह कर गए हैं और 4 साल वो 1 महीना पूरा नहीं हो रहा। ये भाईजान वापस चले जाएंगे इसलिए कि इन्होंने एक वो छोड़ा था, एक फीलर छोड़ा था और वो इन्होंने देख लिया है कि यहाँ लोग जो है इनकी इंतजार कर रहे हैं, ये आए और जूतों का हाथ पहनाएं। खोसा साहब, पंजाब पीपल्स पार्टी आप पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात कर रही है। उनका कहना है कि खोसा साहब भट्टो साहब की फांसी वाले वकीलों में शामिल थे और खुशी की थी इन्होंने। और दूसरा ये कहते हैं कि जितने केस खोसा साहब ने लड़े हैं वो बिल्कुल रेट पे फीस लेते थे पीपल्स पार्टी से। कोई केस इन्होंने कभी फ्री नहीं लड़ा। इनकी कोई हमारी पार्टी के लिए खिदमत नहीं है। ये पंजाब पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है साहब। किसकी बात करते हो यार? मैं इनको ये पैदा नहीं हुए थे जब से मैं पीपल्स पार्टी में। भुट्टो साहब के साथ मैं स्टूडेंट लाइफ से हूँ, इसलिए इनकी किसी बकवास का मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। कौम का कोई बंदा ये नहीं मानेगा। भुट्टो साहब के साथ मैं पहले दिन से आया हूँ, मैंने आज तक इधर उधर नहीं देखा है। तो ये बड़ी घटिया बात है कि मैं कहूँ कि मैंने फीस नहीं ली, जो कि मैंने नहीं ली इनके किसी केस में। मुझे सफाइयाँ देने की माफ़ कीजिएगा ज़रूरत नहीं है। और इनके छोटे लोग हैं, इनका मैं जवाब देना भी मुनासिब अच्छा सर मेरा आपसे एक सवाल है। सर मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने क्या